أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كمام وأهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور خدا نے یہ ٹائٹل اس انداز سے کسی نبی کو نہیں دیا. کسی نبی کو اپنی قوم کے لیے رحمت بنایا، کسی نبی کو اپنے قبیلے کے لیے رحمت بنایا، کسی نبی کو اپنے شہر والوں کے لیے نبی بنایا، کسی نبی کو اپنے شہر تو نہیں اپنے گھر والوں کے لیے نبی بنایا، کسی نبی کو صرف اپنے لیے نبی بنایا. مگر خدا نے اپنے حبیب کا جب تعارف کیا اس وقت یہ عنوان اور یہ ٹائٹل استعمال کیا، اور یہ ٹائٹل اس انداز سے خدا نے اس موقع پر انتخاب کیا جب اللہ نے اپنا تعارف کروانا چاہا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. جیسے میں رب عالمین ہوں ویسے میرا حبیب رحمتاً للعالمین. اس انداز سے رحمتاً للعالمین ہے. وہ نبی جو آسمانوں کے لیے رحمت، وہ زمینوں کے لیے رحمت، وہ فضاؤں کے لیے رحمت، وہ ہواؤں کے لیے رحمت، وہ اپنوں کے لیے رحمت، وہ پرایوں کے لیے رحمت، وہ دوستوں کے لیے رحمت، وہ دشمنوں کے لیے رحمت، وہ ماضی کے لیے رحمت، وہ مستقبل کے لیے رحمت، وہ مخلوقات کے لیے رحمت، وہ موجودات کے لیے رحمت، وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ فرشتوں کے لیے رحمت، وہ جنوں کے لیے رحمت، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. یہ مقام
اس بیوی کا۔ تبھی تو جب بھی رسول خدا کو لوگوں نے تانا دیا اور کہا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا میسج نہیں چلے گا، آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، خدا نے فوراً رسول اللہ کا دفاع کر کے فرمایا حبیب نہ گھبرائیے ان کے تانوں سے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب بھی رسول اللہ پہ کوئی اٹیک کرتا تھا تو خدا رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرتا تھا، خدا رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا۔ رسول اللہ کبھی اپنا دفاع خود سے نہیں کرتے تھے، اور اس کے برمخالف جب بھی خدا اور توحید پر کوئی حملہ کرتا تھا تو رسول اللہ دفاع کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہو کہ اگر آپ کو کچھ کہے تو ہم بولیں گے، جب ہمیں کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا، اگر آپ کو کوئی کچھ کہے تو ہم بولیں گے، اگر ہم کو کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا۔ جب بھی خدا کو کسی نے کچھ کہا رسول بولے ہیں، جب بھی رسول کو کسی نے کچھ کہا خدا بولا ہے۔ مگر تاریخ میں ایک تیسری ہستی کا بھی نام ہے، جب بھی کوئی خدا کو بولا ہے تب بھی وہ بولے ہیں، جب بھی کسی نے رسول کو کچھ کہا ہے تب بھی وہ بولے ہیں۔ اب کوئی اس ہستی کو کچھ کہے گا تو خدا بھی بولے گا، رسول بھی بولیں گے۔ جب علی کو کوئی بولے گا تو خدا بھی جواب دے گا، رسول اللہ بھی جواب دیں گے۔ اب ایک مرتبہ مولا علی کی شادی ہونے کو ہے، رسول اللہ نے پوچھا یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تین چیزیں ہیں، میری سواری ہے، میری زرع ہے اور میری تلوار ہے۔ یا علی تیری تلوار کو تو اسلام کی ضرورت ہے، تیری سواری کی تمہیں ضرورت ہے، مگر علی تو تو بہادر ہے، تجھے زرع کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نہیں بلکہ ایک غیر مسلم رائٹر اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتا ہے، جس میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے کرتے یہ غیر مسلم رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ ایک بہادر ایک دلیر تھا، اور وہ جملہ جو کہتا ہے وہ جملہ کوٹ کر رہا ہوں، غیر مسلم کہتا ہے کہ علی اس بہادر کا نام ہے who fought without an armor on his back، یہ وہ دلیر تھا جو کبھی پیٹھ پر زرہ نہیں لگاتا تھا، علی ہمیشہ سینے پر زرہ لگاتے تھے۔ پوچھا گیا یا علی آپ پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں لگاتے؟ مولا نے فرمایا سامنے زرہ لگاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، مگر ابو طالب کے بیٹے کو پیٹھ پر زرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہوں گے جو بھاگنے کے ارادے سے آتے ہوں گے، علی تو کبھی بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ علی تو بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا، تو پیٹھ پر زرہ لگانے کی علی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب شادی ہونے کو ہے، دیکھیے دنیا میں جب دستور یہ ہے جب بھی کسی گھر میں کوئی بیٹی پلتی ہے تو بیٹی کا ہمیشہ سے دل ہوتا ہے کہ میں جب شوہر کے گھر میں جاؤں اپنے باپ کے گھر میں بھی جو چیزیں دیکھ چکی ہے وہی چیزیں اپنے شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر امیروں کے گھر کی بیٹی مفلسوں اور غریبوں میں اس کی شادی ہو جائے تو وہ خوش نہیں رہے گی، عالموں کے گھر کی بیٹی کی اگر شادی جاہلوں میں ہو جائے تو وہ خوش نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایمانداروں کے گھر کی بیٹی کی اگر شادی بے ایمانوں میں ہو جائے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، یعنی کف ہونا چاہیے، کچھ میچنگ ہونا چاہیے۔ اب آئیے رسول کے گھر کی فضا دیکھیں، رسول کے گھر کی فضا یہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، جہاں کلام رسول اللہ ہے، جہاں جبریل کے پر کی ہوا ہے، جہاں جنت کی غذائیں آتی ہیں، جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ اب سیدہ جس گھر میں جائے گی پسند کرے گی یہ ساری چیزیں ادھر موجود ہوں۔ اب نگاہ قدرت نے ایک مرتبہ علی
کے گھر کو دیکھا اور ایک مرتبہ رسول کے گھر کو دیکھا. ادھر بھی علم ہے تو ادھر بھی علم ہے, ادھر بھی رحمت ہے تو ادھر بھی رحمت ہے, ادھر بھی نعمت ہے تو ادھر بھی نعمت ہے, ادھر بھی شجاعت ہے تو ادھر بھی شجاعت ہے. اگر باپ مالک کوثر ہے تو شوہر ساقی کوثر ہے. اگر باپ شہر مدینۃ العلم ہے تو شوہر باب مدینۃ العلم ہے. اگر باپ دین ہے تو شوہر کمال دین ہے. اگر باپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, یہ بیٹی تب خوش رہے گی جب شوہر کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. یہ ہے اس بیٹی کا مقام اور رتبہ. تبھی تو اسی بیٹی کو لقب صدیقہ ملا ہے. سچی وہ بی بی صدیقہ, وہ بھی صداقت کے آخری منزل پر پہنچی ہوئی بی بی ہے. دیکھیے مقام عصمت جس کو خدا دیتا ہے وہ خود بخود صدیق یا صدیقہ بن جاتے ہیں جنہیں مقام عصمت ملتا ہے. اب دیکھیے عصمت کی تعریف کیا ہے, مختلف معصوم کی تعریف کیا ہے. 14 معصومین معصوم ہیں, 1,24,000 انبیاء وہ بھی معصوم ہیں, وہ بھی خطا نہیں کرتے, یہ بھی خطا نہیں کرتے, وہ بھی مسٹیک گناہ نہیں کرتے, یہ بھی مسٹیک. تو اب سوال یہ ہے کہ ان میں فرق کیا رہا. دیکھیے عصمت ایک حقیقت مشککہ ہے. مشکل لفظ لگ رہا ہے حقیقت مشککہ, ایک فلسفے کا لفظ ہے. اس کو آسان زبان میں کہوں کہ نور نور ہوتا ہے, چاہے شمع کا نور ہو چاہے آفتاب کا نور ہو, دونوں نور کہلاتے ہیں, دونوں معصوم ہیں. یا اور سمپلیفائی کر کے آسان کر کے سمجھا دوں, دوسرے انبیاء اور 14 معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے. دوسرے انبیاء وہی کام کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے, اور اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ مقام ایک جگہ پہ قرآن میں کسی نبی کو اللہ نے دیا, وہ حضرت یوسف تھے. حضرت یوسف قید خانے میں تھے تو ایک شخص آیا, اے نبی خدا سنا ہے آپ تعبیر خواب کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ ہمیں اللہ نے تعبیر خواب کا علم دیا ہے. اچھا اے نبی خدا ذرا ہماری تعبیر خواب تو کر لیجئے. تو اس نے اپنا تعبیر خواب بتایا وغیرہ میں یہ کر رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری رہائی ہو جائے گی اور تم عزیز مصر بادشاہ مصر کے پرسنل اسسٹنٹ بن جاؤ گے, اور اسے انگور کا شربت گلاس میں ڈال کر پلا رہے ہوگے. بہت خوش ہوا کہ میری تعبیر خواب تو اچھی نکلی. اسی دوران ایک دوسرا شخص تھا جو بے ادب تھا, جس کے پاس ادب نہیں تھا. اس نے کہا میں بھی تھوڑا مذاق کر لیتا ہوں. وہ آ گیا, اس نے اپنا خواب بتایا. تو نبی نے اس کے خواب کی جب تعبیر بتائی, کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے لیے سولی کی سزا آئے گی, اور تمہارے مغز سے جو ہے کوے تمہارے دماغ کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے. جب اس نے یہ سنا اس نے ہنس کر کہا نبی خدا میں نے تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھا, آپ نے تو پوری تعبیر بھی سنا دی, نہ کوئی خواب تھا نہ حقیقت تھی. حضرت یوسف نے کہا اب ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, اب تو وہ ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے. اب تو وہ ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے. بس عید کی رات ہے, حسن اور حسین اماں کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں تمام شہر کے بچوں نے عید کے کپڑے خرید لیے ہیں, ہمارے لباس کہاں ہیں؟ سیدہ نے فرمایا تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. بس صدیقہ کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے. خدا نے جبریل سے کہا اے جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پر چلے جاؤ, اور جب در سیدہ پر دستک کرو گے اگر کسی نے پوچھ لیا کون ہے دروازے پر, یہ نہ کہنا کہ رضوان جنت آیا ہے, یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا سردار آیا ہے, یہ نہ کہنا امین رموز رسول آیا ہے, بلکہ عاجزی سے کہنا حسنین کا درزی آیا ہے. یہ ہے بلکہ حسنین کا درزی بن کے آیا ہے جبریل. کہ یہ مقام سیدہ کہ وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مقام. وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مقام. اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں. وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مقام. اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں. تو گھر
داخل ہو جائے معصومہ کی اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ملک الموت بھی ان کے در پہ آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیے جنت کا ذکر ہوا تو ساتھ میں ایک اور ذکر بھی کرتا چلا جاؤں کہ جب خداوند متعال نے دیکھا کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا تو اب حضرت آدم سے خدا نے کہا کہ آدم تمہیں ہم دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں، اب تمہیں اس ترک اولا کے نتیجے میں دنیا کی طرف جانا ہوگا۔ حضرت آدم نکلنے ہی لگے تھے، آواز آئی آدم دنیا کا لباس پہن لے اور جنت کا لباس یہیں پہ اتار کر چلے جاؤ۔ اب خدا سے سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ میں کسی صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں اور ان کی شیروانی پہن کے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میری شیروانی گم ہو گئی، پھٹ گئی، جو بھی، ان کی شیروانی پہن کے آ رہا ہوں، کسی دن ان کی مجھ سے ناراضگی ہو گئی اور انہوں نے بیچ مجمع میں مجھے کھڑے ہو کر کہہ دیا مولانا صاحب ہم آپ سے ناراض ہیں، میری شیروانی اتار کر دے دیجئے۔ لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ کی ناراضگی ان کے ساتھ تھی مگر یہ طریقہ تھوڑی ہے، آپ کی شیروانی کو پہن کر بھی چلے جاتے تو کیا حرج، کون سے آپ فقیر ہو جائیں گے ان کی شیروانی جانے سے، آپ نے ان سے شیروانی اتروا کیوں دی؟ اب خدا سے عاجزانہ یہ سوال ہے، خدایا تیری جنت اتنی بڑی تھی، تو لامحدود خدا ہے، جتنی چاہے جنت بنا سکتا ہے، جتنے لباس جنت کے بنوانا چاہے بنوا سکتا ہے۔ حضرت آدم ایک شلوار کرتا یا ایک جبہ جو بھی جنت کا لباس تھا وہ پہن کے چلے جاتے تو کیا حرج تھا، اتروانے کی ضرورت کیا؟ خدا کی آواز آئے گی ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے۔ خدایا قانون جنت کیا ہے؟ قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی اور وہاں کی چیز یہاں نہیں جائے گی۔ اب دوسرا سوال خدا سے یہ ہوگا، خدایا تو نے آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلا مگر جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پر درزی بن کر کیسے آ گئے؟ تو یہاں پہ دو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو خدا نے سیدہ کی خاطر قانون جنت کو بدل دیا یا تو جہاں اہل بیت رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جناں والے، فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جناں والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا باغ جناں والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ علی کے در سے فرشتوں کو ملی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ انہی کے ٹکڑوں پر فرشتوں کی زندگی گزر رہی ہے، یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ہے ان کا رتبہ۔ ان کا رتبہ اگر ان کو ملا ہے کس لیے ملا ہے؟ ان کی بندگی کی وجہ سے ملا ہے۔ تبھی تو زیارت پاک بی بی سیدہ کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، اے بی بی اللہ نے آپ کا امتحان کیا، امتحانکی قبل ان یخلقکی، خدا نے آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان کیا اور پوری دنیا میں، پوری یونیورس میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات آئی ہیں، جتنی مخلوقات آئیں گی، بندگی میں اعلیٰ ترین رتبہ صرف 14 معصومین کا تھا اور خدا نے اسی لیے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کو کس کے حوالے کریں۔ تو اب ہمیں در اہل بیت سے بندگی سیکھنی ہے۔ بندگی کیسے سیکھیں؟ کیا ہے بندگی؟ کس شے کا نام ہے؟ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ آخری زمانے کا دور جسے ہم دور فتن کہتے ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ جو اٹیک ہے وہ دین اور ثقافت کے اوپر ہے کہ اسلامی ثقافت کو ختم کر دو، کیونکہ ظالم جانتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر دین پر اٹیک کرے گا لوگ جذباتی ہو جائیں گے، لوگ سینسٹیو ہو جائیں گے کہ ہمارے دین کی طرف اٹیک ہو رہا ہے۔
تو بڑے میٹھے طریقے سے دشمن آتا ہے، وہ ثقافت کے ذریعے سے آتا ہے، وہ کلچر کے ذریعے سے آتا ہے، اس ذریعے سے ہماری ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک دشمن کی ثقافت یہ ہے کہ بچوں کو اپنے والد اور والدہ کی سرپرستی سے نکالو تاکہ ہم خود ان بچوں کی تربیت کر سکیں، کیونکہ صہیونسٹ اور صہیونی طاقتوں کے پروٹوکول میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو اپنے والدین کی سرپرستی سے تم نکالو گے، اور ان کو بچوں کو اگر والدین کے زیر اثر رہنے دو گے تو تم ان کے اوپر کام نہیں کر سکتے، والدین کے اثر سے انہیں نکالو تو خود بخود ان کو گمراہ کر سکتے، گمراہی بڑے آسانی سے کر سکتے ہو۔ جبکہ اسلام نے والد، خصوصاً والد کو ولایت دی ہے، یعنی کیا اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چھوٹی قسم کی ولایت، بہت محدود قسم، والد یا والدہ کبھی کسی کو حرام کی طرف حکم نہیں دے سکتے، یعنی نیکی کی طرف حکم دے سکتے ہیں۔ اسلام نے جو اہمیت والد یا والدہ کو دی ہے وہ عزت کسی کو نہیں دی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے اتنی ایمفسائز کہ والد کے سامنے چاہے والدین تم سے برا کریں، تم سے بدتمیزی کریں، تم پر ظلم کریں، مگر ان سے کچھ آہ بھی نہ کہنا، ان کو اف نہ کہنا، بلکہ امام نے فرمایا من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ صلاۃ، جو شخص اپنے والدین کی طرف غصے کی نگاہوں سے دیکھے، بس یہ نہ کہا اف کہے یا ڈانٹے یا ڈپٹے یا کچھ کہے، بس غصے کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اور مولا فرماتے وہما ظالمان لہ، اور یہ دونوں والدین اس پر ظلم کر رہے ہوں، وہ دونوں ظالم اور ظالمہ ہوں، وہ غلط بات کر رہے ہوں، وہ جسٹ نہ ہو، وہ ظلم کر رہے ہوں، مولا فرماتے ہیں بس یہ نوجوان بچہ یا بچی اپنے ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، امام معصوم فرما رہے ہیں کبھی اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک نگاہ اف تو دور کی بات ہے، جو قرآن نے کہا وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہا دیکھو گے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے جب بچہ، جب نوجوان بیٹی، نوجوان بیٹا والدین کی عزت کو سمجھ جائے، اب اسے زیارت عاشوراء میں درس حسین ملتا ہے۔ حسین کا کون سا درس؟ کہ تم نے اپنے والدین کا احترام سیکھ لیا؟ جی سیکھ لیا، ہاں اب تم اپنے روحانی باپ سے کہو بے ابی انت و امی، اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان، جن ماں باپ کا تماچا کھا کے خاموش ہو جاتا ہوں، جن ماں باپ کے ظلم پر غصہ پی لیتا ہوں، وہ ماں باپ تجھ پر قربان اے حسین۔ جس نے ماں باپ کا احترام سمجھا نہیں وہ بے ابی انت و امی کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پہلے یہ دنیاوی ماں باپ کو صحیح سمجھو، پھر تمہیں مانوی ماں باپ کا احترام اور ادب ملے گا، پھر تمہیں مانوی والد امام زمانہ کی عزت کا پتہ چلے گا۔ صلی علی محمد اے محمد عجل فرجہم۔ امام زمانہ ہمارے مانوی روحانی باپ ہیں، ان کی کیسے عزت کرنی ہے؟ پہلے اپنے اصلی باپ کی تو عزت کر لو، پھر امام معصوم کی تم عزت کرو گے، کیونکہ امام کو تو مکمل ولایت حاصل ہے، باپ کو تو ایک ولایت ہے جو اللہ نے ٹیمپرری دی ہے، باپ کو ولایت سے کچھ، امام معصوم کی جو ولایت ہے وہ تو تصرف، نیچر میں تصرف کر سکتے ہیں، سورج چاند ہر چیز آگے، باپ تو یہ نہیں کر سکتا، باپ خالی اپنا حکم چلا سکتا ہے بچے کے اوپر، تو وہ اسے اطاعت کرنی ہے۔ اب آئیے دیکھیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے سب ہم انتظار میں ہیں، عاشورہ ہو چکا ہے، ظہور ہونے والا ہے، ہم دو پیریڈ کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ظہور کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں قوم کی طرف توجہ کرنی ہوگی جنہوں نے بالکل وہی مصیبتیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہیں، یا کہوں جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس قوم نے وہ ساری مصیبتیں دیکھی ہیں، اس کا نام ہے قوم بنی اسرائیل۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، قرآن میں سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک قیامت ہے، نمبر 1 جو ٹاپک قرآن میں جس کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ نے گفتگو کی ہے وہ قیامت کا ٹاپک ہے، مگر قیامت کے بعد دوسرا سب سے زیادہ ڈسکس ٹاپک قرآن میں وہ بنی اسرائیل کا ٹاپک ہے۔ جدھر دیکھے قرآن میں موسیٰ کا نام آ رہا ہے، جدھر دیکھو ہارون کا نام آ رہا ہے، جدھر دیکھو بنی اسرائیل کا نام آ رہا ہے، خدا سے سوال یہ خدایا کہ ہم یہودی ہیں، کیا ہم یہ بنی اسرائیل
اسرائیل والے ہیں، کیا یہ کتاب قرآن حضرت موسیٰ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ کتاب رسول اللہ کی امت مسلمہ پر نازل ہوئی ہے۔ تو جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ أُمَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ اے لوگو، رسول اللہ پیشن گوئی کر کے فرما رہے ہیں کہ جس رستے پہ بنی اسرائیل والے چلے تھے تم بھی قدم بقدم اسی رستے پہ چلو گے۔ پھر فرمایا النعل بالنعل، جیسے دو جوتوں کی جوڑیاں آپس میں شبیہ ہوتی ہیں، تم دونوں امت رسول اللہ اور بنی اسرائیل اتنی شبیہ ہیں۔ پھر فرمایا جیسے دو دروازے ایک دوسرے کے شبیہ ہوتے ہیں، یہ دو امتیں ایک دوسرے کی شبیہ ہیں۔ پھر فرمایا الذراع بالذراع، تم بھی اسی رستے پہ چلو گے جس پہ بنی اسرائیل چلے تھے، بالش ببالش تم بھی اسی رستے کو طے کرو گے۔ پھر فرمایا الشبر بالشبر الذراع بالذراع، آدھا میٹر بآدھا میٹر، یعنی سینٹی میٹر بس سینٹی میٹر تم بھی اسی رستے کو طے کرو گے جس رستے پہ بنی اسرائیل والے چلے تھے۔ پھر فرمایا حتی ان لو کان قبلکم دخل حجر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں ایک چپکلی سوراخ میں اندر جاتی ہے تو اس امت میں بھی وہ حادثہ ہو کر رہے گا۔ اتنی مشابہت ہے بنی اسرائیل اور ہم میں۔ اب قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھ رہا ہے، قاری مسلمان جہاں بنی اسرائیل کا نام آئے سمجھ جانا یہاں اس سے مراد، کیونکہ قرآن میں خدا اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، بنی اسرائیل سے مراد امت مسلمہ ہے، موسیٰ سے مراد رسول اللہ ہے، اور ہارون سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات اللہ محمد علیہ۔ بنی اسرائیل کی زندگی میں، بنی اسرائیل کی قوم میں کیا مصیبتیں تھیں؟ ان میں سے ایک ان کی مصیبت یہی تھی غیبت کی۔ کیسے؟ غیبت ایک مصیبت کا دور ہے کہ ہم امام زمانہ سے دور ہیں، امام زمانہ ہم سے جدا ہیں، ہم امام زمانہ سے جدا ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل والوں کو حضرت یوسف مصر لے کر آئے، اور حضرت یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ تک کا جو پیریڈ ہے وہ 4 سینچریز، 400 سال ہے۔ 400 سال کوئی نبی نہیں آیا، 400 سال کوئی رسول نہیں تھا۔ یہ اپنے علماء اور فقہاء کی سرپرستی میں رہتے تھے، اپنے فقہاء کی ولایت کے سائے میں رہتے تھے، اور ان پر اتنے ظلم ہوتے تھے کہ قرآن نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ بنی اسرائیل والوں یاد کرو، تمہارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا، اور یہ تمہارے لیے بہت سخت آزمائش اور مصیبت تھی۔ یہ ان کے مسائل تھے، ان کے عورتوں کی کوئی عزت محفوظ نہیں تھی، ان کے مردوں کی تعداد اگر 4 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ان کو قتل کر دیا جاتا، کہیں یہ آرمی نہ بنا لے۔ ان کو کوئی چیز سیکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ موسیٰ کی ماں نے جو ٹوکری جس میں اپنے بچے موسیٰ کو رکھا تھا وہ ٹوکری بنی اسرائیل والوں نے نہیں بنائی تھی، وہ کسی لوکل نے بنائی تھی۔ ان کو ٹوکری بنانا بھی نہیں آتی تھی، یعنی علم سیکھنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایسی تھی، جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں تھی۔ جیسے اس دور میں عالم اسلام میں مسلمانوں کا خون پانی کے جیسا سستا ہے، اسی طرح ان کا خون سستا ہوا کرتا تھا۔ آخر وہ علماء کے پاس آئے، پہلی چیز یہ کہ دین کی طرف پلٹے، سمجھ گئے ہماری مصیبتوں کا حل صرف دین اور دین والے ہیں۔ آئے علماء نے انہیں کہا سب مل کے بیٹھو اور دعا کرو خدا سے کہ خدا ایک مددگار بھیجے۔ اب امام معصوم اس داستان کو ہمیں اس طرح بتاتے ہیں، مولا چھٹے امام فرما رہے ہیں فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، جب بنی اسرائیل پہ مصیبتوں کے بعد مصیبتیں آنے لگیں، ضجوا وبکوا الی اللہ 40 صباحا، یہ سب کے سب 40 دن مل بیٹھے، پوری کی پوری قوم 5 لاکھ 6 لاکھ جتنی ان کی قوم تھی، جتنی ان کی آبادی تھی، پوری کی پوری قوم مل بیٹھتی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ ضجوا وبکوا، گریا کرتے تھے، آہ و نالا کرتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، روتے تھے کہ خدایا ہم پس رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہمارے مددگار کو بھیج دے، کب تک ہم مرتے جائیں گے؟ اور 40 دن انہوں نے یہ کام کیا۔
پھر امام اگلا جملہ، اور یہ حدیث جو ہے بہت اہم حدیث ہے، یہ اسٹریٹجک حدیث ہے، یہ غیبت کے زمانے میں پالیسی میکنگ حدیث ہے، یہ ہمیں غیبت کے زمانے میں رہنے کا طریقہ حدیث بتا رہی ہے۔ غیبت کے جو 1000 سال ہیں اس کی پالیسی اسی حدیث نے معین کی ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم ہمیشہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی تو پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ 40 دن جب پوری قوم نے دعا کی تو مولا فرماتے ہیں فحط عنہم 70 و100 سنہ، اس دعا کے نتیجے میں خدا نے 170 سال ظہور موسیٰ کو قریب کر دیا اور موسیٰ پر وحی نازل ہوئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ أَن يُخَلِّصَهُم مِّن فِرْعَوْنَ، خدا نے موسیٰ اور ہارون پر وحی نازل کی کہ انہیں فرعون کے چنگل سے بچا دے۔ اگر یہ دعا نہ کرتے تو موسیٰ کا ظہور 170 سال بعد میں ہوتا۔ اور اگلا جملہ مولا کا اور اہم ہے جو ہم سے اب خطاب کر کے اب ہم سے مولا کہہ رہے ہیں، هَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا۔ مولا فرما رہے ہیں اگر اے شیعو تم بھی ایسے کرو گے تو آخری آنے والے کا ظہور قریب آ جائے گا، مگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کرو گے فَالْأَمْرُ يَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَا، تو پھر ظہور اسی وقت ہو کے رہے گا جس وقت ظہور کو ہونا ہے، اب جتنے 1000 سال ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مولا نے ایک پالیسی دے دی، نہ صرف پالیسی دی، اسی امام نے ہمیں دعائے ندبہ کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ ندبہ یعنی کیا؟ ندبہ یعنی گریا، ندبہ یعنی آہ و بکا۔ ندبہ کا لفظ عربی ندبہ کا معنی آہ و بکا ہے۔ جمعے کے دن ہمیں بیٹھ کے آہ و بکا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں، خدایا ہمارے آقا ہم سے دور ہیں، ہم اپنے مولا سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ اور دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این الشموس طالعہ، این الاقمار المنیرہ، این الانجم الظاہرہ، کہاں ہیں وہ ابھرتے ہوئے آفتاب، کہاں ہیں وہ نکھرتے ہوئے ستارے، کہاں ہیں وہ سورج چمکتے ہوئے امام کے بعد امام، این الحسن والحسین، کہاں ہیں حسن اور حسین، این بقیت اللہ، کہاں ہیں ہمارے زمانے کے امام۔ پھر ایک مرتبہ انداز دعائے ندبہ بدل جاتا ہے، پھر عاشقانہ انداز شروع ہو جاتا ہے۔ بے نفسی انت، میری نفس میری جان آپ پہ قربان، بے نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میری جان اس غائب پہ قربان جو ابھی ہمارے درمیان سے گیا ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے مگر انہی مجلسوں میں آتے ہیں۔ بے نفسی انت من نازع ما نزع عنا، بے نفس، پھر انداز دعائے ندبہ کا بدل جاتا ہے۔ حل من معین فاطیل معه العویل والبکا، ہے کوئی مجھے رونے میں میری مدد کرے کہ اپنے امام زمانہ کی غربت پہ روؤں، اپنے امام زمانہ کو بلاؤں۔ متا ترانا ونراک، اے مولا کب ہم آپ کو اور کب آپ ہمیں دیکھیں گے۔ این الشموس طالعہ، مولا کہاں ہے اب رغوا امضی طوا، مولا رضوا کی سرزمین میں ہے یا وادی طوا میں ہے یا قبر حسین پہ ذریع حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں، یا مولا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا میں رات کی تاریکی میں شمع جلا کے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ دعائے ندبہ کا مقصد ہے کہ ہمیں محسوس ہو اس پیاس کی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے درمیان میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل والوں نے یہ کیا تو انہیں موسیٰ مل گئے۔ اب موسیٰ تو آ گئے، موسیٰ نے اس قوم سے کہا تھا ہم ایجپٹ مصر میں نہیں رہیں گے، مصر رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم تم لوگوں کو لے کے جائیں گے کہیں اور۔ ٹھیک ہے، قوم انتظار میں تھی۔ سورہ شعراء میں آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی، راتوں رات ہمارے بندوں کو نکال کر، یعنی بنی اسرائیل والوں کو راتوں رات نکال کر چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔
موسیٰ قوم کو لے کر چلے. قوم کی تعداد زیادہ سے زیادہ 5-6 لاکھ بتائی گئی ہے, کم سے کم بھی بتائی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ 5-6 لاکھ لوگ تھے. اس میں بچے بھی تھے, اس میں بوڑھے بھی تھے, خواتین تھی, سواری تھی. تو یہ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. اب صبح کو جب فرعون اٹھا, فرعون نے دیکھا بنی اسرائیل والے جا چکے ہیں. اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا, جاؤں ان کو پکڑ کے لے کر آؤں. اب ایک مرتبہ بنی اسرائیل والوں نے پیچھے دیکھا فرعون کے فوجی, کیونکہ وہ فوجی تھے, یہ خواتین بچے بوڑھے سب تھے, وہ تیزی سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو نکل گئے مگر پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. موسیٰ نے کہا چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو, یہاں تک ایک ایسی جگہ پہنچے سامنے دریا تھا, پیچھے سے وہ تھے. اب قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی. موسیٰ ٹھیک ہے ہماری عزت نہیں تھی, ناموس سیف نہیں تھی, بچے پستے تھے, مگر موسیٰ اتنے مسائل تو خراب نہیں تھے جیسے تمہارے آنے کے بعد ہو گئے. قوم نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. موسیٰ اب تو سارے کے سارے مارے جائیں گے اور اس کا قصوروار تو ہے, اب سب کے سب مریں گے. جب امام زمانہ آئیں گے کتنے مولا کے چاہنے والے یہی جملہ مولا سے کہیں گے, مولا آپ کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے کسی فائر کسی گولی سے ہم مار دیے جاتے تھے, شاید ایک بم بلاسٹ میں شہید ہو جایا کرتے تھے, مگر حالت اتنی تو خراب نہیں تھی. اب سب ہم کو کڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, کیا تو مہدی کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے, کیا تو امام کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو حالات اور بگاڑ دیے, آپ نے تو حالات ہمارے لیے بدتر بنا دیے. ہم کوشش کر رہے تھے سیف بنائے, آپ نے تو ملک ہمارے لیے انسیف بنا دیا. امام کا جواب وہی ہوگا جو موسیٰ کا جواب تھا. قرآن میں موسیٰ نے کیا جواب دیا, ان معی ربی سیہدین, میرا خدا میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت دے گا. ایک مرتبہ آواز آئی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, موسیٰ کو ہم نے حکم دیا اپنی عصا سے سمندر پہ مار. موسیٰ نے عصا سے سمندر پہ مارا, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دریا شگافتہ ہوا اور ہر حصہ سمندر کی طرح بڑا نظر آنے لگا. موسیٰ نے قوم سے کہا چلو, قوم دریا میں اتر گئی. جب قوم آدھے رستے پر پہنچی, فرعون نے دیکھا کہ یہ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا. اب دیکھیے فرعون بھی عجیب مینٹلٹی کا مالک تھا. کبھی کبھار ایگزیکٹلی ہمارے اندر بھی وہی فرعون آ جاتا ہے. فرعون کیسا ہے, کرے گا حرکتیں فرعون والی, بینیفٹ اس کو چاہیے موسیٰ والے. تم فرعون ہو, پانی میں اتر رہے ہو کہ وہ اتر سکتا ہے تو میں بھی اتر سکتا ہوں. ہماری حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں, گناہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, مشکل پڑتی ہے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, خدا کی آواز آتی ہے, پہلے تو تم آتے ہی نہیں تھے ہماری طرف. فرشتے کہتے ہیں تو یہ تو پہچانی آواز نہیں دکھ رہی, یہ کون ہے جو مصیبت میں پکار رہا ہے. یعنی ہم گناہوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ خدا ہماری فوراً دعا قبول کر دے. فرعون بھی وہی تھا. فرعون نے کہا میں بھی اتر جاتا ہوں. جیسے فرعون دریا میں اترا تو قوم موسیٰ نے پھر سے ناشکری کرنا شروع کر دی. بہت ناشکر قوم تھی بنی اسرائیل. تبھی تو ہمیں کہا, ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کہا تم بھی بنی اسرائیل کے شبیہ ہو. تو بنی اسرائیل والوں نے جس طرح نبی کو ستایا, مسلمانوں نے بھی تو نبی کو ویسے ہی ستایا. تو اب ایک مرتبہ پھر سے قوم نے کہا کہ موسیٰ دیکھو جس طرح ہم کراس کر کے آ رہے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے فوج کے ساتھ آ رہا ہے. موسیٰ نے کہا تم چپ کر کے چلو. جب آخری شخص بنی اسرائیل کا دریا کراس کر چکا, اس وقت ایک مرتبہ موسیٰ نے دیکھا دونوں موجوں نے آپس میں ہاتھ ملائی اور فرعون ڈوب گیا. موسیٰ نے پلٹ کے دیکھا, فرعون ڈوب رہا تھا. خدا کی آواز آئی, موسیٰ تو بندگی کرنا دکھا, ہم خدائی کرنا جانتے ہیں. موسیٰ تو بندگی تو کرنا دکھا, پہلے کچھ قربانی دو, ظہور سے پہلے کچھ قربانی دینی ہوگی, ظہور کے بعد بھی کچھ قربانی دینی ہوگی. یہ نہیں کہ مولا آئیں گے ودن سیکنڈ سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کچھ سیکریفائس دینی ہوگی. اور وہ وہی سیکریفائس ہے جو دریا شق ہونے سے پہلے نہیں دے سکے تھے بنی اسرائیل والے. اب اور آگے بڑھے, بنی اسرائیل والے دریا کو کراس کرنے والے ہیں, ایک مرتبہ کراس کر چکے. اب امام معصوم ہمیں ان کی حالت بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بنی اسرائیل والوں کے ابھی پاؤں دریا کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے, ابھی پاؤں خشک بھی نہیں ہوئے. ایک ایسی قوم میں پہنچے, اب یہ قرآن کی آیت ہے, یعکفون الاصنام, ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے. یہ موسیٰ کے پاس آتے ہیں, موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ
ہمارے لیے بھی تو ایسا بت بنا دے جیسا ان کے پاس بت ہے۔ موسیٰ جلال میں آگے کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم تو بالکل جاہل قوم ہو۔ حقیقت میں عجیب سوال نشان یہ ہے کہ وہ قوم جس نے ید بیضا کا معجزہ دیکھا، عصا کا معجزہ دیکھا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے معجزہ دیکھا، ٹڈیوں کے برسنے کا معجزہ دیکھا، یہ پوری نیل کو، آب دریائے نیل کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا، نو کے قریب معجزے دیکھے ہیں، وہ قوم آ کر موسیٰ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دے۔ عجیب ہے۔ تبھی تو رسول اللہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں کتنا مجھے دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ فرماتے نہیں، میرے بھائی آخری زمانے میں آئیں گے، تم تو میرے صحابی ہو۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ سے اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیوں آپ کے بھائی ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے معجزے دیکھے، تم نے میری کرامات دیکھی، تم نے وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے میری زبان سے قرآن سنا۔ وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے انہوں نے نہ معجزہ دیکھا ہے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میری شکل و صورت کو دیکھا ہے، نہ میری معرفت کو، اپنے میری زبان سے میری باتوں کو سنا ہے، بس انہوں نے ایک سفیدی پہ سیاہی کو دیکھا ہے، یعنی انہوں نے صرف سفید کاغذ پہ میری حدیثوں کو پڑھا ہے اور اس پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ بس انہوں نے سفیدی پر سیاہی کو دیکھا ہے، یعنی اس سے مراد حدیثوں کو دیکھا ہے، اسی سے انہوں نے معرفت حاصل کی ہے۔ اب اس قوم نے جب موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دے، علماء کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ برے ماحول میں آ گئے تھے۔ شرکالود ماحول اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کو اتنی جلدی اس شرکالود ماحول نے گمراہ کر دیا۔ اب شیطانی شرکالود کافرانہ ماحول میں جانے کے دو طریقے ہیں، ایک آپ کسی شرکالود سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی کافر ملک میں چلے جائیں، یہ ہے، مگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شرکالود ماحول کو اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ وہ آج اس دور میں آسان ہے، ایک وائی فائی کنیکشن چاہیے، ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک موبائل ڈیوائس چاہیے، ایک آئی پیڈ چاہیے یا ٹی وی اور ریموٹ کنٹرول چاہیے، شرکالود ماحول آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا نوجوان سمجھتا ہے میں یہ فلم دیکھ رہا ہوں، یہ تو ہندو ہے، یہ کافر ہے، یہ ہندو کی بیوی اس طرح کا لباس پہنتی ہے، یہ کافر کی بیٹی اس طرح بے حجاب پھرتی ہے، یہ ہندو کی ٹیبل پہ شراب پڑی ہوتی ہے، میں تو شراب نہیں پینے والا۔ یہ نوجوان کی بھول ہے، جو تو دیکھے گا اس کا اس پر اثر ہوگا۔ امام معصوم فرماتے ہیں من اسبغ بناطق فقد عبدا، علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں جو بھی کسی سننے والے کو سنتا ہے در حقیقت وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ مولا نے سننے کی بات کی، ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ نوجوان سمجھتا ہے میرا اس دیکھنے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ تمام اثرات انسان کے سینے میں جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ 50 سال 20 سال پہلے چلے جائیے، بوڑھوں سے پوچھ لیجئے، بزرگوں سے پوچھ لیجئے کیا ہماری لباس میں اتنی بے حیائی تھی؟ نہیں تھی۔ کیسے لباس نازک ہوتا چلا جا رہا ہے، تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جوان لڑکے بے حیائی پھٹی ہوئی پتلونیں پہن رہے ہیں، یہ بے حیائی کا لباس ہے۔ صرف حجاب عورت کا نہیں ہوتا، مرد کا بھی تو حجاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی صرف حجاب کرے گی، مرد بے حیائی کے ساتھ پھرتا چلا جائے گا۔ ہاں، مرد کا حجاب کم ہوتا ہے، عورت کا حجاب زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی 20 سال پہلے سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی یہ بے حیائی کا تنگ لباس پہن کے نامحرم کے سامنے آئے گی، مگر آج وہی شخص بڑے آرام سے اپنی بچی کو پھرا رہا ہے۔ یہ کہاں سے اثر آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل نے تھوڑی دیر کے لیے بتوں کو دیکھا، موسیٰ جیسے نبی کے پاس آئے، توحید کی دھجیاں اڑا دی، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بت بنا دو۔ یہ دیکھنے کا اتنا اثر ہوتا ہے، ہم جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں آج نہیں تو یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں کل اثر دکھائے گی، یقین جانیے۔ اور یہ دکھ بھی رہا ہے، آپ خود کسی 60 برس والے سے پوچھ لیجئے، آپ کہیں کہ میری عمر اگر نہیں، کسی 60 برس والے سے پوچھ لیجئے پہلے کیا ماحول ہوتا تھا اور اب کیا ماحول ہے، کیوں بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھنے کا اثر اور سننے کا اثر ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کو جس کے حوالے کیا اس کے غلام ہو گئے، اس کے نوکر ہو گئے۔ اور یہی وہ درسگاہ حسین ابن علی ہے۔ جب ایک شخص امام کے پاس آیا، کہا مولا
پھنسا ہوا ہوں طوفان گناہ میں. نوجوان کہہ رہا ہے کیا کروں، ٹی وی کھولتا ہوں گناہ ہے، لیپ ٹاپ میں بیٹھتا ہوں گناہ ہے، مسجد ڈھونڈنے جاتا ہوں سجیسٹڈ لسٹ میں گناہ آ جاتا ہے، مجلس سننے کی کوشش کرتا ہوں دائیں بائیں کوئی بے حیائی کی تصویر آ جاتی ہے، جگہ جگہ طوفان بے حیائی ہے. امام کے پاس آ کے کسی نے کہا مولا میں کیا کروں؟ امام نے بہت زبردست نسخہ بتایا. امام نے کہا ففروا الی الحسین، دوڑتے حسین کی طرف چلے جاؤ، دوڑتے ہوئے حسین کی طرف جاؤ. تبھی تو فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے. کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا آپ کشتی نجات نہیں ہے، کیوں صرف حسین کے بارے میں کہا گیا وہ کشتی نجات ہے؟ مولا نے فرمایا کلنا سفینۃ النجات، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، مگر حسین کی کشتی کی دو کوالٹیز ہیں، دو صفت ہیں. یہ کشتی بہت بڑی بھی ہے اور بہت تیز بھی ہے. اس کشتی میں ہر گنہگار کو آنے دیا جاتا ہے، حر ہو تب بھی آ جاؤ، زہیر ہو تب بھی آ جاؤ، جتنے بھی گنہگار ہو اس کو آنے کی اجازت ہے. بتائیے کیا پرچمے جب خیمہ رمضان لگتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں؟ نہیں، مگر خیمہ محرم میں ہر ایک کیوں آ جاتا ہے؟ خیمہ رمضان میں اتنے نہیں آتے، خیمہ محرم میں ہر ایک آ جاتا ہے. یہ حسین کی کشتی کی وسعت ہے، یہ فاطمہ کے لال کا کرم ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں ابھی زیارت تابوت بھی نکلے گی. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں آخری چند راتیں اگرچہ ہم گریے کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر کوشش یہ کیا کریں جتنا ہو سکے فرزند زہرا پہ آنسو اتنے بہا سکے. ایک عالم دین ہے ایک جگہ مجلس پڑھنے جاتا ہے تو اسے جو خطیب جس میزبان تھا اس نے کہا مولانا میں عرب تھا، کوئی امارات کا رہنے والا مالدار ملینر تھا. انہوں نے عالم دین سے کہا قبلہ آپ کو میں نے دعوت دی ہے، آپ 10 کی 10 راتیں محرم میں پاک بی بی فاطمہ زہرا کے مسائل. عالم دین نے کہا عموماً محرم میں تو ایسے نہیں کیا جاتا، میں تھوڑا سا ٹچ ضرور دوں گا مگر مخصوصی ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا میں نے مسائل ختم کر دیے، مجلس ہو گئی، عشرہ ہو گیا، ہم کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ بیٹھے تو میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا قبلہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، میں اور مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان تھا اور میری ماں مگر اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی اور میں نے شادی کی، بہت ملینر تھا، بہت پیسے والا، امارات میں رہتا تھا، کروڑ پتی تھا اور میں نے شادی کی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی. 4-5 برس کی جب بچی ہوئی بات کرنے لگی، بہت پیار تھا مجھے بیٹی سے اور ہر جب بھی جاب پہ جاتا تھا فون کر کے زوجہ سے پوچھتا تھا بیٹی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک. کیا کر رہی ہے؟ کھیل رہی. ٹھیک ہے خدا حافظ. بہت پوچھتا تھا. ایک دن میں آفس میں تھا، مجھے فون پہ میری کمپنی جو اپنی کمپنی تھی مجھے فون آیا، میری بیوی رو رہی تھی، کہا جلدی گھر پہنچو تمہاری بچی مرنے والی ہے. میں جلدی گھر گیا، جلدی سے گاڑی چلائی اور گھر پہنچا، پتہ چلا میری بچی نے ایک کوئن، ایک سکہ نگل لیا ہے اور وہ گلے میں پھنس گیا ہے، بات نہیں کر سک رہی. اسے اسپتال میں لے گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا یورپ میں جا کر گلے کا آپریشن ہوگا، ہم نہیں نکال سکتے. جلدی سے میں نے ٹکٹ ریزرو کی اور جا کے فرانس میں پہنچا اور فرانس میں جا کر اسپتال میں گیا. ڈاکٹروں نے دیکھا میری بیٹی بات نہیں کر سک رہی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کا گلے کا آپریشن ہوگا، گلے کے آپریشن کے بعد ہم سکہ نکال دیں گے مگر 80% چانس یہ ہے کہ آپ کی بیٹی عمر بھر بولنے کے قابل نہیں ہوگی. اب یہ شخص کہتا ہے میں نے سوچا میرا کوئی مددگار نہیں ہے مگر میری ماں کی ایک نصیحت مجھے یاد آ گئی. میری ماں کہتی تھی کہ رسول کی بھی ایک بیٹی تھی جس پر رسول بہت پیار کیا کرتے تھے مگر امت نے اس بیٹی کو بہت ستایا تھا. میں نے اپنی طرف سے سوچا شاید یہ مدینہ ہوگا. میں نے کہا اے فاطمہ زہرا میری بچی کو بچا دے، میں زندگی بھر آپ
کہ حسین کا غلام ہو جاؤں گا۔ کہا میں ابھی رو ہی رہا تھا کہ اسپتال میں نرس مسکراتی ہوئی آئی اور اس نے اپنی فرانس زبان میں کہا کہ جیسس نے معجزہ کر دیا، عیسیٰ نے معجزہ کر دیا۔ میں نے دل میں کہا عیسیٰ جس گھر پہ نوکری کرتے ہیں انہوں نے بچایا۔ میں دوڑتا ہوا بیٹی کے پاس گیا، بیٹی کو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی نے کہا بابا ابھی ابھی ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی، بابا یہ بی بی آئی تھی جنہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ سکہ نکل آیا، مگر جاتے جاتے انہوں نے کہا میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری امت نے مگر اتنا ستایا، تبھی تو فرمایا صبت علیہ مصائب۔ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑھی جو دنوں میں پڑھتی تو راتوں میں بدل جاتی۔ ہاں عزادارو، آج اس بی بی کو، اس بی بی کے پوتے علی اکبر کا عرصہ دینا۔ بس عزادارو آج حوصلے سے گریہ کرنا، آرام سے گریہ کرنا، سکون سے ماتم بھی کرتے جانا، علی اکبر پہ گریہ کرنا۔ ہاں علی اکبر حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ کون اکبر؟ یہ شبیہ ہے پیمبر اکبر کہ جسے بھی رسول اللہ سے ملاقات کا دل کرتا تھا وہ آ کر رسول خدا کے بجائے علی اکبر کے پہلو میں بیٹھ جاتا تھا۔ ان کا چلنا بھی رسالت کی طرح تھا، ان کا بولنا بھی رسالت کی طرح تھا۔ علی اکبر آپ کربلا گئے ہوں گے، شاید کافی عرصے سے اس بیماری وبا کی وجہ سے کئی لوگ کربلا نہیں جا سکے ہیں۔ خدا اس محرم میں دعا یہی رہے گی موئے خدایا حسین سے طویل عرصے سے بچھڑ چکے ہیں، ہمیں کربلا پہنچا دے۔ کربلا میں ہر زری 4 کونے کی ہے، بس حسین کی واحد زری ہے جس کے 2 کونے اضافے ہیں، یعنی 6 کونے سے بنی ہوئی زری ہے۔ معلوم ہے یہ 2 کونے کس چیز کے ہیں؟ یہ 2 گوشے علی اکبر کے ہیں۔ آج تک حسین نے اکبر کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے۔ ہاں زادارو، علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں، بابا مجھے اذن بغا دے دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں اکبر بیٹا جا کے اماں سے بھی اجازت لے لے اور جا کے اس پھپھی سے اجازت لے لے جس نے تجھے پالا تھا، کیونکہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے بی بی زینب نے اکبر کو حسین سے مانگ لیا تھا اور پرورش بی بی زینب نے کی تھی۔ بی بی 2 اجازتیں لینی تھی۔ پہلے علی اکبر آتے ہیں اپنی اماں سے اجازت لینے کے لیے، اماں سے کہتے ہیں اماں کل ساری بیویاں اپنے بچوں کو زہرا کے لیے قربان کر دیں گی، اماں کیا تو نہیں چاہتی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے؟ بس یہی کہا، ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ۔ پھر آئے پھپھی زینب کے پاس، پھپھی زینب سے علی اکبر نے عجیب سوال کیا، کہا پھپھی زینب مجھے یہ بتا دیجئے رتبے میں آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ بی بی زینب نے کہا سجاد بیٹا کیسے، بیٹا اکبر کیسی بات کرتے ہو، کیسا سوال، میں زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی ہوں۔ تو اس وقت اکبر نے کہا پھپھی جان اپنے بیٹے اکبر کو فاطمہ کے بیٹے حسین پہ قربان کر دو۔ ادھر بھی اجازت مل گئی۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کے خیموں کو دیکھا، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ کیا ہوتا تھا معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی بہن آ کر گپ اپنی باہوں کو گردن میں ڈالتی، بھیا ذرا صغرا کی طرف سے تو ملنے دے دو۔
نکلنا چاہتے کوئی چھوٹی بہن آ کر دامن پکڑ لیتی، شبیہ پیغمبر اپنی زیارت تو کر لینے دو، ابھی یہ چہرہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے گا۔ عزادارو جب بہت دیر ہو گئی ایک عجیب منظر بنا، جس منظر اتنا درد بھرا منظر تھا، جس منظر کو دیکھ کر حسین جیسے صابر امام روتے ہوئے خیموں سے نکل گئے۔ کیا منظر بنا، علی اکبر جب خیموں سے نکلنا چاہتے تھے بیویوں نے دو قطاریں بنا دی، علی اکبر دو قطاروں کے درمیان سے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی خیمے کے کونے سے آواز آئی، اکبر بھیا اپنے بیمار بھائی سے تو مل کر جاؤ۔ سجاد جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ہاتھ کو پیٹھ پہ رکھے ہوئے آئے، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، بھیا شرابی کا دربار میرے حصے میں اور کربلا کا میدان تیرے حصے میں۔ ہاں گریہ بھی کرتے جاؤ، ماتم بھی کرتے جاؤ۔ بھائی نے بھائی کو خدا حافظ کیا۔ جب بہت دیر ہو گئی حسین خیمے میں آ کے فرماتے ہیں، مسافر کا راستہ نہ روکو۔ اب عزادارو علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین نے اکبر کے سر پہ عمامہ باندھا، لباس پہنایا، کمر بند باندھا اور سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور ایک حسرت بھری نگاہ دیکھی اور ایک جملہ کہا، آہ اکبر تجھ جیسا بیٹا کائنات میں نہ ہوگا۔ حسین نے اکبر کو سہارا دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی سواری رفتہ رفتہ تیز ہو رہی ہے۔ اب جنگ میں تلواروں کی آوازیں ہیں، نیزوں کی آوازیں ہیں، دشمن کے ڈھول کی آوازیں ہیں، مگر ان آوازوں میں علی اکبر کے کانوں سے ایک آواز ٹکرا رہی ہے، ایک پردرد آواز جو کہہ رہی ہے، ولدی اکبر ولدی علی اکبر۔ علی اکبر پریشان، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کمر تھام کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اے میرے اکبر ذرا آہستہ جانا۔ ولدی علی ذرا دھیمے جانا، میں تجھے دیکھ تو لوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جب حسین کو دیکھا اپنی سواری کو روک دیا، مڑ کے کہا، بابا یہ آپ پہ کیسی حالت ہے جو تاری ہو گئی ہے؟ حسین نے فرمایا، اکبر تیرے پاس تو میرے اکبر جیسا بیٹا نہیں جو تو محسوس کر سکے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ حسین نے پھر سے الوداع کہا۔ اب علی اکبر نے حسین کے کان میں ایک جملہ کہا جس کے نتیجے میں حسین کی چیخ نکل آئی۔ علی اکبر چلے گئے میدان جنگ کی طرف۔ یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی۔ زینب نے حسین سے کہا، حسین تمہیں میرے حق کی قسم بتا تجھے اکبر کیا کہہ کر گیا؟ حسین نے فرمایا، بہن زینب دنیا کا دستور یہ ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے، مگر میرا بیٹا مجھے وصیت کر کے گیا۔ کیا کہہ کر گیا؟ بابا میری لاش خیمے میں نہ لانا، میری ماں برداشت نہ کر سکے گی، میری ماں پردیسی ہے، مر جائے گی۔ مقتل میں کہا ہے کہ اکبر
نے 17 حملے کیے اور ہر حملے کے بعد آتے بابا سے کہتے بابا میں جنگ تو ٹھیک سے کر رہا ہوں. حسین فرماتے ہاں بیٹا تجھے جنگ کے طریقے تو عباس نے سکھائے ہیں, تو تو عباس کا شاگرد ہے, تو کیسے جنگ صحیح نہیں کرے گا. ہر حملے کے بعد حسین کے پاس پلٹتے. اب آخری 17واں حملہ کرنے سے پہلے آئے, 2 باتیں کہیں. بابا جب بھی میں تلوار چلا رہا ہوں کسی کی آواز سن رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے مرحبا ابنی, مرحبا میرے بیٹے. حسین نے فرمایا یہ تیرے دادا علی ہیں جو نجف سے آئے ہیں, تو شبیہ رسول, شباہت تب پوری ہوگی جب علی بھی کربلا میں موجود ہو. اب کہا بابا اللہ, یہ جملہ تھا جس کی وجہ سے حسین کے دل میں بڑی حسرت رہی. آپ زیارت کریں گے ذرا ٹھہر کے زیارت کو لائیجے گا, مصائب سن لیجئے پھر زیارت کریں گے. آپ حسین کو کس جملے کی وجہ سے حسرت ہوئی؟ یہ جملہ مصائب کا جملہ. فرمایا العطش قد قتلنی, بابا ایک بوند پانی مل جائے میں دشمن کو دکھا دوں گا کیسے جنگ کی جاتی ہے. آپ پوچھیں گے حسرت کیوں حسین کو ہوئی؟ میں جواب میں کہتا ہوں معلوم ہے کیوں حسرت حسین کو ہوئی. کیونکہ مدینے میں حسین بار بار اکبر سے کہتے تھے اکبر پوری زندگی گزر گئی تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. علی اکبر کہتے تھے بابا پھوپھی مجھے ہر شے دے دیتی ہے, مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج پہلی مرتبہ علی اکبر پانی جیسی معمولی چیز مانگ رہے ہیں اور حسین بے بس کھڑے ہوئے ہیں. حسین نے فرمایا اکبر ایسے کر لو اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دو شاید کچھ تری مل جائے. اب سنیے حسین کتنے پیاسے تھے. اکبر نے جب زبان ڈالی زبان نکال کے چیخ کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ہائے پیاسے حسین. بس آخری حملہ کیا, طارق نامی ملعون کو عمر سعد نے بھیجا, علی اکبر نے اسے بھی فنار کیا. دشمن سمجھ گیا اب اکیلے میں حملہ نہیں ہو سکتا, مل کے سب حملہ کرتے ہیں. اب چاروں طرف سے حملہ ہوا. ایک ظالم نے علی اکبر کے سر پہ زخم کیا, علی اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا. علی اکبر نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن سے لپٹ لیا. اب جو علی اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ گھوڑے کی آنکھوں میں جا رہا تھا, جس کی وجہ سے گھوڑے کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا. معلوم ہے اس نظر نہ آنے کی وجہ سے کیا قیامت آئی. دشمن سیدھا گھوڑا دشمنوں کے درمیان چلا گیا. چاروں طرف سے دشمن, جہاں سے گھوڑا گزرتا وہاں سے تلواریں اٹھتی. کوئی خنجر چبھوتا, کوئی نیزہ چبھوتا, کوئی تلوار سے وار کرتا, وہیں سے گھوڑے سے زمین پہ گرے. آواز دی بابا میرا آخری سلام. حسین, علماء کہتے ہیں حسین کے آنکھوں سے روشنی چلی گئی. حسین نے فرمایا ادعونی یا بنیا, میرے بیٹے تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے آواز دے میں تیرے سہارے پہ پہنچوں. اللہ اللہ, اکبر کی شہادت سے حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. سوار ہوئے گھوڑے پہ حسین. اللہ اللہ. علامہ شریف فرماتے ہیں جب حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے گھوڑے سے اترے نہیں ہیں, خود کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا ہے, پھر چل نہ سکے.
حسین گھٹنیوں کے بل زمین کو چھوتے چھوتے اکبر کی لاش پہ پہنچے. اکبر کا سر گود میں لیا. بیٹا کوئی وصیت ہے؟ کہا بابا ذرا صغرا بہن کی زیارت تو کروا دیجئے. حسین نے کہا معجزے سے آنکھوں سے پردہ ہٹایا. بیٹا سامنے دیکھ. سامنے کیا دیکھا؟ بنی ہاشم کا گھرانہ ہے اور صغرا ہے. جب مدینے سے علی اکبر نکل رہے تھے صغرا بیمار اکبر کے پاس آئی. اکبر بھیا تو جا رہا ہے مگر میری تجھ سے ایک گزارش ہے, اس خاک کے ٹیلے پر اپنے قدم کے نشان چھوڑ کے جا. جب تیری یاد ستائے گی تو تیرے قدموں کے نشان سے اپنے دل کو بہلا دوں گی. اکبر نے وہ منظر دیکھا. صغرا کی نگاہیں اکبر کے قدموں کے نشان پر ہے. کبھی مدینے کی طرف سے کربلا کی طرف رخ کرتی ہے. بھیا تیری بیمار بہن تیرے وعدے میں زندہ ہے. آبازادہ رو. بس آخری جملے. حسین چاہتے ہیں اکبر کی لاش کو اٹھا لیں. ایک ہاتھ علی اکبر کی گردن کے نیچے دیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا. نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی مدد. بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش سینے تک آئی. ہاتھ کانپے زمین پہ رکھ دی. پھر کوشش کی, لاش سینے تک آئی, ہاتھ کانپے زمین پہ رکھ دی. کہا بیٹا اکبر اپنے بوڑھے باپ پر ایک احسان تو کر دے. بیٹا اپنی باہوں کو میری گردن میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا. حسین نے پوچھا اکبر بیٹا دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا. حسین نے فرمایا میں صابر حسین ہوں. بس ایک مرتبہ علی اکبر نے جو ہاتھ ہٹایا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھار علی اکبر کے سینے میں تھا. حسین نے لاش کو زمین پہ رکھ دیا. ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا. آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی. نانا رسول اللہ ذرا کربلا آئیے, دادا ابراہیم کو لائیے. میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں, میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں. یہ کہہ کے برچھی کا پھل کھینچا. اکبر کی لاش تڑپی. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. زینب خیمے سے باہر نکلی. والیہ کہتے ہوئے زینب آئی. حسین نے جب زینب کو دیکھا اکبر کی لاش بھول گئے. کہا زینب تیرے پردے پہ میں نے علی اکبر کو قربان کر دیا.